یہ سوال بظاہر سادہ ہے مگر اس کے اندر چھپی پرتیں پوری دنیا کی سیاست کو ہلا دینے والی ہیں کہ کیا امریکہ واقعی سامراجیت کے راستے پر واپس جا رہا ہے یا یہ سب محض طاقت کا وہی پرانا کھیل ہے جو نئے نعروں اور نئے چہروں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ وینزویلا میں کارروائی کے بعد جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیکولس مادورو کی گرفتاری کو اپنی کامیابی قرار دیا اور اس کے فوراً بعد 19ویں صدی کی مونرو ڈاکٹرائن کا حوالہ دیتے ہوئے اسے نئے نام یعنی ٹرمپ ڈاکٹرائن سے پکارا تو یہ محض ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، ایک سوچ کی واپسی کا اعلان، ایک ایسی خارجہ پالیسی کا اعلان جو کبھی دفن سمجھی جا رہی تھی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، مونرو ڈاکٹرائن کے اوپر میں پہلے بھی ایک ویلاگ کر چکا ہوں، لیکن یہ انفارمیشن آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہی چینل کے انٹرنیشنل ڈیسک کے ایک پروڈیوسر ہیں علی رضا، انہوں نے اس کو ایک نئی شکل دی اور اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ آن کی ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کرنی ہے مگر اپنے رنگ میں۔ ان کی جو انفارمیشن گیدر کرنے کی جو حکمت تھی اس میں کچھ ایسے ممالک کو بھی شامل کیا گیا جسے گزشتہ ویلاگ میں صرف نظر میں کر چکا ہوں۔ یاد کیجئے کہ 2013 میں اوباما دور کے وزیر خارجہ جان کیری نے یہ کہا تھا کہ مونرو ڈاکٹرائن اب ماضی کا قصہ بن چکی ہے، دنیا بدل چکی ہے، امریکہ بدل چکا ہے اور لیٹن امریکہ کو اب کسی سرپرست کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر تاریخ کی ایک خاص عادت ہے کہ وہ دفن ہو کر بھی مناسب وقت پر خود کو دوبارہ زندہ کر لیتی ہے۔ علی رضا یہ لکھتے ہیں کہ آج جب ٹرمپ وینزویلا میں براہ راست کارروائی کے بعد مونرو ڈاکٹرائن کو زبان پہ لاتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ محض وینزویلا کا معاملہ ہے یا امریکہ ایک بار پھر جو ہے وہ ویسٹرن ہیمسفائر کو اپنی ملکیت سمجھنے لگا ہے۔ اسی نقطے کو اس ویلاگ کے اندر سمجھانا مقصود ہے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، بہت پیچھے، کوئی قریب نہیں۔ کتنا پیچھے؟ تقریباً 2 صدیاں پیچھے۔ 2 دسمبر 1823 امریکی صدر جیمز مونرو کانگریس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس وقت لیٹن امریکہ یورپی سامراج کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ اسپین، پرتگال، فرانس اور برطانیہ اس خطے کو اپنی کالونی سمجھتے تھے۔ امریکہ اس وقت ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھا اور اسے سب سے بڑا خطرہ یہی محسوس ہوتا تھا کہ یورپی طاقتیں اس کے پڑوس میں مضبوط نہ ہو جائیں۔ چنانچہ مونرو ڈاکٹرائن سامنے آئی۔ بظاہر یہ ایک دفاعی پالیسی تھی، اعلان یہ تھا کہ یورپی طاقتیں اب لیٹن امریکہ میں مداخلت کریں گی تو امریکہ اسے دشمنی سمجھے گا، مگر اصل پیغام یہ تھا کہ یہ خطہ اب یورپ کا نہیں، امریکہ کا دائرہ اثر ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں دفاع آہستہ آہستہ تسلط میں تبدیل ہوا۔ شروع میں امریکہ نے خود کو نجات دہندہ کے طور پہ پیش کیا۔ 1865 میں میکسیکو میں فرانسیسی حمایت یافتہ بادشاہ میکسمیلن کے خلاف صدر بینٹو ایرز کی مدد کی گئی اور 1898 میں اسپین کے خلاف کیوبا کی آزادی کی جنگ میں امریکہ کود پڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسپین تو نکلا مگر امریکہ کی فوجیں کیوبا میں جم گئیں۔ اسی دور میں گوام، پارٹریکو اور فلپائن میں بھی امریکی کنٹرول جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں مونرو ڈاکٹرائن نے نیا روپ اختیار کیا۔ 1904 میں صدر تھیوڈور روزویلٹ نے اسے مزید کھول کے بیان کیا اور روزویلٹ ڈاکٹرائن متعارف کروائی۔ امریکہ نے خود کو انٹرنیشنل پولیس پار قرار دے دیا، یعنی اگر لیٹن امریکہ کے کسی ملک میں بدامنی ہوئی، قرضے بڑھے یا یورپی مداخلت کا خطرہ ہوا تو امریکہ کو حق حاصل ہوگا کہ وہ براہ راست لیٹن امریکہ میں فوجی کارروائی کرے۔ یہیں سے مداخلت معمول بن گئی۔ 1903 میں ڈومینیکن ریپبلک، 1911 میں نکاراگوا، 1915 میں ہیٹی، ہر جگہ امریکی فوجیں اتر گئیں۔ وجہ جو ان ممالک کے اندر بنی، کبھی قرضے بنے، کبھی استحکام بنا، کبھی جمہوریت بنی، مگر نتیجہ جو تھا وہ ہمیشہ ایک ہی رہا، امریکی اثر و رسوخ۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی لیٹن امریکہ امریکی اجارہ داری سے باہر نہیں آ سکا اور ان دونوں جنگوں کے درمیان بھی باہر نہ آ سکا۔ جنگ کے بعد جب سرد جنگ کا آغاز ہوا تو مونرو ڈاکٹرائن کو کمیونزم کے خلاف ڈھال بنا دیا گیا۔ 1950 کی دہائی میں کیوبا میں فیدل کاسٹرو کی حکومت آئی۔ امریکہ نے اسے وجودی خطرہ سمجھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی جگہوں پہ ناکام یلغار ہوئی، اقتصادی پابندیاں ہوئیں، پھر 1962 کا کیوبا میزائل بحران ہوا۔ یہ سب مونرو ڈاکٹرائن ہی کا تسلسل تھا۔ امریکہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس کے پڑوس میں سوویت یونین قدم رکھے۔ 1954 میں گواٹیمالا کے صدر جیکوب آربز کو اس لیے ہٹا دیا گیا کہ انہوں نے امریکی کمپنیز کے خلاف مفادات کو چیلنج کر دیا تھا۔
1973 میں چلی کے صدر سیلواڈور ایلنڈے کا تختہ الٹ دیا گیا کیونکہ وہ واشنگٹن کی لائن کے اوپر نہیں چل رہا تھا۔ یہ سب مثالیں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، مونرو ڈاکٹرائن، جو کبھی محض دفاعی پالیسی کے نام سے پیش کی گئی لیکن کبھی دفاعی پالیسی نہیں رہی۔ یہ طاقت کے استعمال کا لائسنس تھا۔ پھر وقت بدلا، سوویت یونین ٹوٹا، عالمی سیاست میں نئے بیانی آنے لگے، جمہوریت، انسانی حقوق، کثیر الجہتی نظام، اس کا دورہ ہونے لگا۔ اسی دور میں اوباما انتظامیہ نے کہا کہ مونرو ڈاکٹرائن ختم ہو چکی ہے، مگر آج ٹرمپ کے دور میں حالات ایک بار پھر پلٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کی زبان میں معدنیات ہے، تیل ہے، وسائل ہیں، ایران کے خلاف دباؤ ہے، چین کے بڑھتے ہوئے اثرات ہیں، لیٹن امریکہ میں بیجنگ کی سرمایہ کاری ہے۔ یہ سب واشنگٹن کو اس وقت بے چین کر رہے ہیں۔ وینزویلا اس بے چینی کی سب سے واضح مثال ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر، چین اور روس کے ساتھ گہرے ہوتے تعلقات اور امریکہ کی مرضی کے خلاف ایک خود مختار راستہ۔ مدورو کی گرفتاری کے بعد مونرو ڈاکٹرائن کا حوالہ دینا دراصل دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ امریکہ اب دوبارہ ویسٹرن ہیمسفائر میں طاقت کے ذریعے فیصلے کرے گا۔ یہاں سوال صرف وینزویلا کا نہیں رہتا، یہ سوال میکسیکو، یہ سوال کیوبا، یہ سوال بولیویا، حتیٰ کہ پورے لیٹن امریکہ کا ہے، اور اس سے آگے یہ سوال ایک عالمی نظام کا ہے۔ یہ سلسلہ تاریخی تسلسل میں دیکھیں تو ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی صرف آج کی نہیں ہے بلکہ 2 صدیوں سے مسلسل تسلسل کا نتیجہ ہے۔ سرد جنگ کے بعد امریکہ نے لیٹن امریکہ پہ اپنی اجارہ داری کو کسی نہ کسی انداز میں قائم رکھا، اور یہ اجارہ داری محض فوجی طاقت کا مظہر نہیں تھی بلکہ اقتصادی بھی تھی، سیاسی اثر و رسوخ بھی تھا، اور ان دونوں کا امتزاج تھا۔ امریکی حمایت یافتہ ممالک خوشحال دکھائی دیتے تھے، جبکہ کمیونسٹ یا واشنگٹن مخالف حکومتیں معاشی بحران، داخلی انتشار اور بیرونی دباؤ کا شکار رہیں۔ پورے خطے میں امریکی غصے کے خلاف کوئی اتنی توانا آواز نہیں تھی جو اس اجارہ داری کو چیلنج کر سکے۔ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور اقتدار میں یہی امریکی تسلط ایک نعرے کے ذریعے پیش کیا، امریکہ فرسٹ۔ یہ نعرہ محض انتخابی نعرہ نہیں بلکہ واشنگٹن کی 2 صدی پر محیط خارجہ پالیسی کا جدید روپ تھا، جس میں امریکی مفادات کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے۔ مگر پہلے دور میں یہ نعرہ زیادہ تر اقتصادی اور تجارتی ترجیحات کے لیے استعمال ہوا۔ ٹرمپ نے اپنے دوسرے دور اقتدار میں اس نعرے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی پرانی پالیسی مونرو ڈاکٹرائن کو نئے نام اور نئے دائرے کے اندر لے آیا۔ مونرو ڈاکٹرائن، جس کا آغاز 1823 میں ہوا تھا، ابتدائی طور پہ لیٹن امریکہ پہ اجارہ داری کے لیے محدود تھی، مگر اب ٹرمپ نے اسے ڈونرو ڈاکٹرائن کے نام سے دنیا کے سامنے پیش کیا، یعنی ٹرمپ کی ڈاکٹرائن، اور اس کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے دوسری بار اوول آفس سنبھالنے کے بعد واضح اعلان کیا کہ گرین لینڈ اور پینما کینال کو بھی فوجی طاقت کے ذریعے امریکی اثر و رسوخ میں لایا جائے گا۔ یہ محض اعلانات نہیں تھے بلکہ عملی اقدامات کے لیے بنیاد بھی رکھی جا چکی تھی۔ جون 2025 میں ایران پر حملہ اس توسیع پسندانہ عزائم کا مظہر تھا جو ٹرمپ ڈاکٹرائن کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ وینزویلا میں صدر مدورو کی گرفتاری اس کی واضح تصویر ہے۔ ٹرمپ نے کھل کے اپنی ڈاکٹرائن دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس کے ساتھ ہی اشارہ دیا ہے کہ میکسیکو اور کیوبا جیسے پڑوسی ممالک پر بھی امریکہ کے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ٹرمپ کے ویژن میں امریکی اثر و رسوخ کی حد صرف شمالی اور جنوبی امریکہ تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے ویسٹرن ہیمسفائر کو شامل کرنے کی کوشش ہے۔ یہ سلسلہ تاریخی مثالوں سے واضح ہے، کوئی گڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں امریکی صدور نے خطے کے وسائل اور حکومتی ڈھانچوں پر قبضے کے لیے فوج کا استعمال کیا۔ کیوبا، پورٹریکو، ہوائی، ہنڈوراس، پاناما، نکاراگوا، میکسیکو، ہیٹی اور ڈومینیکن ریپبلک، یہ سب وہ ممالک ہیں جن پر امریکی فوجی کارروائیاں عمل میں آئیں تاکہ خطے میں امریکی اجارہ داری قائم ہو سکے۔ ٹرمپ اسی تاریخی ڈگر پہ چلتا رہا، مگر اس بار ٹیکنالوجی، عالمی تیل کی مارکیٹ، چین اور روس کے بڑھتے ہوئے اثرات اور جدید اطلاعاتی نیٹ ورکس کی بنیاد بنی۔ امریکی فوجی طاقت کے ساتھ اقتصادی، سیاسی اور سفارتی ہتھیار بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وینزویلا پہ حملہ، مدورو کی گرفتاری اور امریکہ فرسٹ کے نعرے کے تحت مونرو ڈاکٹرائن کی ایک نئی تشریح کی گئی ہے۔ یہ سب ٹرمپ ڈاکٹرائن کے عین مطابق ہیں جو امریکہ کو دوبارہ عالمی سطح پہ ایک تسلط پسند طاقت کے طور پہ مستحکم کرنے کی کوشش ہے، جسے میگا کہا جاتا ہے، اور میک امریکہ گریٹ اگین۔ یہ واضح ہے کہ ٹرمپ ڈاکٹرائن صرف وینزویلا یا لیٹن امریکہ تک محدود نہیں ہے
بلکہ یہ اشارہ ہے کہ امریکی فارن پالیسی اب ایک نئی سامراجی سمت اختیار کر رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب امریکہ نے اپنے پڑوسی ممالک پہ اثر و رسوخ قائم کیا تو وہ ہمیشہ اپنے وسائل، معاشی فوائد اور سیاسی اثر و رسوخ کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کرتا رہا۔ آج ٹرمپ کے ذریعے یہ سلسلہ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے اور دنیا ایک بار پھر دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کی سامراجی پالیسی کس حد تک واپس آ چکی ہے۔ کیا ہم ایک ایسے دور کے اندر داخل ہو رہے ہیں جہاں پرانے سامراجی اصول نئے ناموں کے ساتھ واپس آ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک ایسا دور ہے جہاں طاقت قانون پہ غالب آ جائے گی؟ کیا ایک ایسا دور ہے جہاں ریاستوں کی خود مختاری صرف اس حد تک قابل قبول ہوگی جب تک وہ بڑی طاقتوں کے مفادات سے نہ ٹکرائے؟ ٹرمپ کی مونرو ڈوکٹرائن محض تاریخ کی گرد جھاڑنے کا عمل نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے، یہ اشارہ ہے کہ 21ویں صدی میں بھی 19ویں صدی کی سوچ زندہ ہو سکتی، اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں دنیا کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس واپسی کو قبول کرتی ہے یا تاریخ کو ایک بار پھر خود کو دہرانے سے روکتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔